آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو پہلی نظر میں شاید ام عجیب لگے۔ ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی اخلاقیات پر بات کریں گے، لیکن اس کے لیے ہم کسی ٹیکنالوجی کانفرنس کی رپورٹ نہیں بلکہ 1400 سال پرانی تاریخ کے اوراق پلٹیں گے۔ ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت، ایمان اور دیانت اے آئی کے دور میں کے کچھ اقتباسات ہیں۔ اور یہ کتاب ایک بہت بڑا، تقریباً ناقابل یقین دعویٰ کرتی ہے کہ 7ویں صدی کے ایک خلیفہ کے اصول آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے ایک اخلاقی روڈ میپ فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک ایسے دور میں جہاں ایک ڈیپ فیک ویڈیو عالمی بحران پیدا کر سکتی ہے، یہ سوال محض علمی نہیں بلکہ فوری اور اہم ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے۔ بالکل، اور آج کی اس کھوج کا مقصد صرف ایک دلچسپ تاریخی موازنہ کرنا نہیں ہے۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کیا سچائی، ذمہ داری اور انصاف جیسے لازوال اصول واقعی وقت کی قید سے آزاد ہیں؟ کیا وہ ہمیں اے آئی جیسی طاقتور اور پیچیدہ ٹیکنالوجی کے طوفان میں ایک اخلاقی قطب نما فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ اس بات کی تلاش ہے کہ کیا ماضی کی حکمت مستقبل کے سب سے بڑے چیلنج کا جواب ہو سکتی ہے؟ تو پھر شروعات کرتے ہیں سب سے بنیادی اصول سے۔ ماخذ کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے پہلے ہی دن ایک جملہ کہا جو آج بھی گونجتا ہے: سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت۔ اب یہ ایک قول ہے، ایک اخلاقی اصول، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک الگوریدم یا سلیکون چپ پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ ایک مشین کے لیے سچائی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں پر ماخذ کا نقطہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ سچائی کو صرف ایک اخلاقی خوبی کے طور پر نہیں بلکہ ایک فعال اصول، ایک فنکشنل پرنسپل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسے اس طرح سوچیں، سچائی کسی بھی نظام کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اگر آپریٹنگ سسٹم ہی خراب ہو، اگر اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو، تو اس پر چلنے والی ہر ایپلیکیشن، ہر پروگرام بالآخر کریش کر جائے گا۔ آپریٹنگ سسٹم کی مثال دلچسپ ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی عملی وضاحت کر سکتے ہیں؟ اے آئی کے معاملے میں یہ کریش کیسا نظر آئے گا؟ ضرور۔ فرض کریں ایک کمپنی نوکریوں کے لیے امیدواروں کو چھانٹنے کے لیے ایک اے آئی بناتی ہے۔ وہ اس اے آئی کو اپنی کمپنی کے پچھلے 50 سال کے ڈیٹا پر ٹرین کرتے ہیں۔ اب اگر اس 50 سال کے ڈیٹا میں یہ جھوٹ شامل ہے کہ خواتین یا مخصوص پس منظر کے لوگ اعلیٰ عہدوں کے لیے موزوں نہیں ہوتے، یعنی ماضی میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے، تو اے آئی اس جھوٹ کو سچائی کے طور پر سیکھ لے گا۔ اچھا، یعنی اے آئی بدنیت نہیں ہے، وہ تو صرف ہمارے ماضی کے تعصبات کی ایک بہت ہی کارآمد نقل تیار کر رہا ہے۔ یہ تو شاید زیادہ خوفناک بات ہے۔ بالکل، وہ ہمارے تاریخی گناہوں کو خود کار طریقے سے مستقبل میں لانچ کر دیتا ہے، اور وہ بھی بجلی کی رفتار اور بڑے پیمانے پر۔ اس کا کریش یہ ہوگا کہ یہ نظام قابل لوگوں کو مسترد کرتا رہے گا، معاشرے میں ناانصافی کو بڑھائے گا اور کمپنی کو بہترین ٹیلنٹ سے محروم کر دے گا۔ اسی لیے ماخذ میں کہا گیا ہے کہ جھوٹ پر کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں، یہ ایک تکنیکی حقیقت ہے۔ اگر آپ کا ڈیٹا حقیقت کی غلط عکاسی کرتا ہے تو اس پر بنایا گیا اے آئی بھی غلط فیصلے کرے گا، نظام ناکام ہو جائے گا۔ تو سچائی صرف ایک اچھی چیز نہیں بلکہ ایک مستحکم اور کارآمد نظام کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ یہ نقطہ واقعی اہم ہے۔ اب یہاں سے ماخذ ایک ایسی چھلانگ لگاتا ہے جو مجھے پڑھتے ہوئے بہت حیران کن لگی۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے فتنوں کا موازنہ آج کے ڈیجیٹل پروپیگنڈے سے کرتا ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ زمین آسمان کا فرق لگتا ہے۔ ان کے دور میں جھوٹے نبی تھے، بغاوت پر اکسانے والے تھے، قبائلی تفرقیں تھیں۔ آج ہمارے پاس ڈیپ فیک ویڈیوز، فیک نیوز اور سوشل میڈیا باٹس ہیں۔ ماخذ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ کی شکل پر نہیں، اس کی فطرت اور مقصد پر توجہ دینی چاہیے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے: معاشرتی حقیقت پر لوگوں کے اعتماد کو ختم کرنا۔
ایک شخص جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا تو وہ معاشرے کے روحانی اور سماجی نظام کو چیلنج کرتا تھا، وہ لوگوں کے یقین کی بنیادوں کو ہلا دیتا تھا۔ اور آج کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو اور آج کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو بھی بالکل یہی کام کرتی ہے۔ جب ہم کسی عالمی رہنما کی ایک ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جو بالکل اصلی لگتی ہے لیکن ہے جھوٹی، تو یہ ہمارے سیاسی اور جمہوری نظام پر اعتماد کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ ہمیں اس شک میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں پر بھی بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہتھیار بدل گئے ہیں، قلم کی جگہ کوڈ نے لے لی ہے، لیکن جنگ وہی ہے، اعتماد پر جنگ، حقیقت پر جنگ۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ تو اگر مسئلہ ایک ہی ہے تو ماخذ کے مطابق حل کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے کیا اصول اخذ کیا گیا ہے؟ جو اصول اخذ کیا گیا ہے وہ محض دفاعی نہیں بلکہ بہت زیادہ فعال ہے، پرو ایکٹیو ہے۔ اصول یہ ہے، باطل کو بڑھنے سے پہلے روک دو۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ فتنہ پورے معاشرے میں آگ کی طرح پھیل جائے اور پھر اسے بجھانے کی کوشش کی جائے، بلکہ انہوں نے اس کی جڑ پر وار کیا۔ لیکن یہ اصول آج کے دور میں تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ ایک جھوٹی خبر یا ویڈیو منٹوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ اسے بڑھنے سے پہلے کیسے روک سکتی ہیں جب وہ روشنی کی رفتار سے سفر کر رہی ہو؟ یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کا جواب مواد کو ہٹانے یعنی کانٹینٹ موڈریشن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نقصان ہونے کے بعد کا عمل ہے۔ ماخذ کا اصول ہمیں نظام کے ڈیزائن کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آج کل زیادہ تر سوشل میڈیا الگورتھم کس چیز کے لیے بنائے گئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ کے لیے۔ اور کون سی چیز سب سے زیادہ انگیجمنٹ حاصل کرتی ہے؟ سنسنی خیز، اشتعال انگیز، چونکا دینے والی اور اکثر جھوٹی معلومات۔ تو ہمارا موجودہ نظام ہی باطل کو پھیلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے منافع بنتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک فعال حکمت عملی یہ ہوگی کہ اس ڈیزائن کو ہی تبدیل کیا جائے۔ تصور کریں کہ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے الگوریدمز وائرلٹی سکور کو کم ترجیح دیں اور اس کی جگہ مصدقہ ذرائع سکور یعنی سورس کریڈیبلٹی سکور کو زیادہ اہمیت دیں۔ مطلب الگوریدم اس بات کو ترجیح دے کہ معلومات کہاں سے آ رہی ہیں، نہ کہ وہ کتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ یہ سینسرشپ نہیں ہے، یہ معلومات کے بہاؤ کے فن تعمیر، اس کے آرکیٹیکچر کو بدلنے کا معاملہ ہے تاکہ وہ قابل اعتماد معلومات کو فروغ دے۔ دوسرے لفظوں میں، ہمیں صرف فائر فائٹرز نہیں چاہیے، ہمیں ایسی عمارتیں ڈیزائن کرنی ہے جن میں آگ ہی نہ لگے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمیں آگ لگنے سے روکنے والے نظاموں کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف آگ بجھانے والوں کی۔ تو اگر ہمیں جھوٹ سے فعال طور پر لڑنا ہے اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کے ڈیزائن کو بدلنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی بنانے والوں پر کچھ ذمہ داریاں اور حدود عائد کرنی ہوں گی۔ میرے خیال میں آپ کا اگلا نقطہ اسی طاقت اور اس کی حدود کے بارے میں ہے۔ ماخذ حضرت ابوبکر سے منسوب ایک اور اصول کا ذکر کرتا ہے: طاقت ہمیشہ حدود کے اندر رہنی چاہیے۔ AI بلا شبہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن جب ہم اس کے حدود کی بات کرتے ہیں تو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے، یہ حدود طے کون کرے گا؟ کیا بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں جن کا مقصد منافع کمانا ہے، خود پر ایسی کوئی حد لگائیں گی جس سے ان کا منافع کم ہو؟ یہیں پر اخلاقی گورننس کا کردار آتا ہے۔ ماخذ اس ذمہ داری کو صرف ایک فلسفیانہ تصور کے طور پر نہیں چھوڑتا، بلکہ AI کے لیے 7 بہت واضح اور ٹھوس اخلاقی حدود تجویز کرتا ہے۔ یہ ایک چیک لسٹ کی طرح ہے، ایک اخلاقی آئین جو AI بنانے والوں اور اسے استعمال کرنے والی حکومتوں دونوں پر لاگو ہونا چاہیے۔ یہ 7 حدود کیا ہیں؟ پہلی تو وہی ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں، اسے جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ دوسری، یہ لوگوں کی پرائیویسی پامال نہ کرے۔ AI کو ڈیٹا کی بھوک ہوتی ہے، لیکن یہ بھوک لوگوں کی نجی زندگی کی قیمت پر پوری نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ دوسری حد تو آج پہلے ہی بہت بڑے پیمانے پر پامال ہو رہی ہے۔ AI ماڈلز کو انٹرنیٹ سے خرچ کر حاصل کیے گئے ڈیٹا پر تربیت دی جاتی ہے، اکثر لوگوں کی اجازت کے بغیر۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہی تیسری حد سے جڑتا ہے۔ یہ بغیر اجازت ڈیٹا استعمال نہ کرے، یعنی شفافیت اور رضامندی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن چوتھی حد شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ یہ انسانوں کو ذہنی یا جذباتی طور پر استعمال یعنی مینیپولیٹ نہ کرے۔ ایک منٹ،
جذباتی طور پر استعمال نہ کرے۔ یہ تو آج کی پوری سوشل میڈیا اور اشتہاری صنعت کا کاروباری ماڈل ہے۔ الگوریدمز ہماری کمزوریوں، ہمارے خوف، ہماری خواہشات کو سمجھ کر ہمیں چیزیں خریدنے، ویڈیوز دیکھنے یا کسی خاص نظریے پر یقین کرنے پر اکساتے ہیں۔ کیا ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پورا ماڈل ہی بنیادی طور پر غیر اخلاقی ہے؟ یہ ماخذ ہمیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ایک ایسی ٹیکنالوجی جو ہماری نفسیاتی کمزوریوں سے منافع کماتی ہے، کبھی بھی انسانی فلاح و بہبود کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اور تکلیف دہ سوال ہے۔ واقعی۔ اور باقی حدود کیا ہیں؟ 5ویں حد ہے، یہ انسانی آزادی کو متاثر نہ کرے، یعنی اے آئی کو ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو انسانوں کے انتخاب کی آزادی کو محدود کریں، جیسے کہ چائنا میں سوشل کریڈٹ سسٹم، جہاں اے آئی آپ کے رویے کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ آپ ٹرین کا ٹکٹ خرید سکتے ہیں یا نہیں۔ 6، یہ انصاف کے عمل میں مداخلت نہ کرے۔ مثال کے طور پر عدالتوں میں اے آئی کا استعمال بہت احتیاط کا تقاضا کرتا ہے تاکہ تعصب انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور 7ویں اور آخری خط، یہ کمزور طبقات کا استحصال نہ کرے یا انہیں مزید کمزور نہ بنائے۔ ٹیکنالوجی کو طاقتور کو مزید طاقتور بنانے کا آلہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ 7 حدود تو ایک مکمل اخلاقی منشور کی طرح ہیں۔ یہ صرف تکنیکی پابندیاں نہیں بلکہ یہ انسانی وقار اور معاشرتی بھلائی کو ہر چیز کے مرکز میں رکھتی ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو ماخوذ کا آخری اصول ان تمام حدود کو ایک ہی جامع تصور میں باندھ دیتا ہے، اور وہ ہے طاقت کی ذمہ داری طاقت سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توجہ صرف اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ اے آئی کیا کچھ کر سکتا ہے، بلکہ اس پر ہونی چاہیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر اسے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری تکنیکی صلاحیتیں ہماری اخلاقی حکمت سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ ہر نئی ایجاد کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری بھی آتی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہی حقیقی قیادت ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ہم نے 3 بنیادی نکات پر بات کی۔ پہلا، سچائی کو صرف ایک اخلاقی قدر نہیں بلکہ کسی بھی مستحکم نظام، خاص طور پر اے آئی کی ایک فعال اور تکنیکی بنیاد سمجھنا۔ دوسرا، جھوٹی معلومات کے پھیلنے کا انتظار کرنے کے بجائے ایسے نظام ڈیزائن کرنا جو فعال طور پر اس کا مقابلہ کریں۔ اور تیسرا، اے آئی جیسی بے پناہ طاقت پر واضح اخلاقی حدود قائم کرنا اور یہ سمجھنا کہ طاقت کے ساتھ آنے والی ذمہ داری خود طاقت سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ تمام نکات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکمرانی سے لیے گئے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ نکلتا ہے۔ ہم آج اے آئی کے اخلاقیات پر بات کرنے کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں اخلاقیات کا بورڈ بنا رہی ہیں، حکومتیں کمیشن قائم کر رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے۔ سب اس کوشش میں ہیں کہ اس نئی ٹیکنالوجی کے لیے نئے سرے سے اخلاقی اصول ایجاد کیے جائیں۔ یہ ماخوذ ہم سے ایک بہت ہی بنیاد پرست اور شاید غیر آرام دہ سوال پوچھتا ہے۔ کیا ہم پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اگر سچائی، دیانت، ذمہ داری اور انصاف جیسے اصول واقعی لازوال اور عالمگیر ہیں، تو کیا ہمارا اصل چیلنج نئی اصول بنانا ہے یا پرانی اور آزمودہ حکمت کو اپنی جدید مشینوں پر لاگو کرنے کی ہمت اور طریقہ کار تلاش کرنا ہے؟ شاید جواب ہمارے سامنے پہلے سے ہی موجود ہے، ہمیں صرف اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ بظاہر جتنا عجیب لگتا ہے نا، یہ سوال اتنا ہی گہرا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی تو ہر روز بدل رہی ہے، لیکن انسانیت کے کچھ بنیادی اصول جیسے انصاف، سچائی، امانت، وہ تو نہیں بدلتے۔ وہ تو آفاقی ہیں۔ بالکل، وہ آفاقی ہیں۔ تو ماخذ کا مرکزی خیال یہی ہے کہ جب آپ کوئی بہت طاقتور چیز بناتے ہیں، چاہے وہ ایک سلطنت ہو یا ایک الگوریدم، تو اس کی بنیاد انہی اصولوں پر ہونی چاہیے۔ جی ہاں، ورنہ وہ طاقت فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اے آئی کے لیے ہمیں آج اسی طرح کے ایک مضبوط اخلاقی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس ڈھانچے کی پہلی اینٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ میں سب سے پہلا اصول جس پر زور دیا گیا ہے وہ ہے شفافیت، ٹرانسپیرنسی۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکومت کا کوئی بھی فیصلہ خفیہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا،
یہاں تک کہ وہ بیت المال مطلب ریاست کے خزانے کا حساب بھی خود عوام کے سامنے پیش کرتے تھے. سب کچھ کھلا تھا. ایک کھلی کتاب کی طرح. بالکل. اور یہ اس دور کے لیے ایک آپ سوچیں ایک انقلابی خیال تھا کہ حاکم عوام کو جواب دہ ہے. جی. آج یہی اصول سیدھا اے آئی کی دنیا پر لاگو ہوتا ہے. آج کل ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بہت بڑا موضوع ہے جسے ایکسپلینیبل اے آئی کہتے ہیں. قابل تشریح آئے؟ جی، قابل تشریح اے آئی. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اے آئی کے فیصلے ایک بلیک باکس یا سربستہ راز نہیں ہونے چاہیے. یعنی اگر کوئی اے آئی میری نوکری کی درخواست مسترد کر دے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کیوں کی. بالکل. یا بینک لون دینے سے انکار کر دے تو آپ کو یہ جاننے کا حق ہے کہ یہ فیصلہ کیوں اور کس بنیاد پر کیا گیا. لیکن ایک منٹ، کیا یہ حقیقت پسندانہ مطالبہ ہے؟ میرا مطلب ہے بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں تو اپنے الگوریدم کو ایک تجارتی راز کی طرح چھپا کر رکھتی ہیں. جی، وہ اسے اپنا اسپیشل ساس کہتی ہیں. تو وہ بھلا کیوں بتائیں گی کہ ان کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ یہاں تو شفافیت کا اصول سیدھا سیدھا کاروباری مفاد سے ٹکرا رہا ہے. نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. یہی آج کی سب سے بڑی کشمکش ہے. کمپنیاں کہتی ہیں کہ اگر ہم نے سب کچھ بتا دیا تو ہماری انٹلیکچوئل پراپرٹی چوری ہو جائے گی، ہماری مسابقت ختم ہو جائے گی. جو کہ ایک جائز فکر ہے. بالکل جائز ہے. لیکن دوسری طرف عوام اور ریگولیٹرز کا کہنا ہے کہ بھائی اگر آپ کے فیصلوں سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ جاننے کا حق ہے کہ وہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں. اچھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول کا سبق یہاں یہ ہے کہ عوامی اعتماد تجارتی راز سے زیادہ قیمتی ہے. جب عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے نا تو بڑی سے بڑی سلطنت ہو یا کمپنی وہ قائم نہیں رہ سکتی. اور شاید یہ صرف اعتماد کی بات بھی نہیں. میرا مطلب ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ذمہ داری کس پر ڈالی جائے گی؟ بالکل. سے ہوا تو آپ احتساب کس کا کریں گے؟ بالکل یہی نکتہ ہے. احتساب شفافیت کے بغیر ناممکن ہے. اور دیکھیں قابل تشریح اے آئی کو حاصل کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. اچھا. یہ صرف کوڈ کو پبلک کر دینے کا نام نہیں ہے. اس کا اصل چیلنج یہ ہے کہ آپ ایک انتہائی پیچیدہ ریاضیاتی عمل کو ایک عام انسان کے لیے قابل فہم زبان میں کیسے بیان کرتی ہیں. یہ تو واقعی مشکل ہوگا. ہے، لیکن یہ چیلنج قبول کرنا پڑے گا. کیونکہ جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا تھا کہ شفافیت سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور رازداری سے بد اعتمادی، وہی اصول آج اے آئی پر بھی لاگو ہوتا ہے. بغیر اعتماد کے یہ ٹیکنالوجی معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتی. اعتماد کی بات بہت دلچسپ ہے، لیکن اعتماد صرف اس بات پر نہیں ہوتا کہ ہمیں پتا ہو کہ مشین کام کیسے کر رہی ہے. جی. اعتماد اس پر بھی ہوتا ہے کہ مشین جس معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کر رہی ہے وہ معلومات خود کتنی سچی اور قابل بھروسہ ہے. بالکل. اور یہ مجھے ماخذ کے دوسرے بڑے اصول کی طرف لے جاتا ہے. جی، اور وہ اصول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت مشہور قول پر مبنی ہے. کون سا قول؟ کہ عدل صحیح معلومات کے بغیر ممکن نہیں. واہ. یہ ایک ایسی بات ہے جو سیدھی آج کے ڈیٹا پر چلنے والے دور پر آ کے لگتی ہے. آج ہمارے تمام نظام، عدالتیں، حکومتیں، اسپتال، کمپنیاں سب ڈیجیٹل ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں. اور اے آئی بھی اسی ڈیٹا سے سیکھتی ہے؟ جی ہاں، وہ اسی ڈیٹا سے سیکھتی اور فیصلے کرتی ہے. تو خطرہ یہ ہے کہ اگر ڈیٹا ہی غلط ہوا تو سب کچھ غلط ہوگا. ماخذ اسی خطرے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا. اگر وہ ڈیٹا جس پر اے آئی کو تربیت دی جا رہی ہے وہ خود ہی نامکمل ہو یا متعصب ہو یا اس میں ہیرا پھیری کی گئی ہو تو اے آئی انصاف کرنے کے بجائے ناانصافی کو مزید بڑھاوا دے گی. بالکل، وہ اسے خودکار یعنی آٹومیٹ کر دے گی. اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے ہوتا ہے؟ جی، ایک بہت مشہور کیس ہے. ایک بڑی کمپنی نے بھرتیوں کے لیے ایک اے آئی سسٹم بنایا تھا. اسے پچھلے 10 سال کے ڈیٹا پر تربیت دی گئی کہ کامیاب امیدوار کون سے تھے، لیکن اس تاریخی ڈیٹا میں زیادہ تر مردوں کو ہی نوکریاں دی گئی تھیں کیونکہ اس وقت کمپنی کا کلچر ہی ویسا تھا. سمجھ گیا. تو اے آئی نے اسی پیٹرن کو سیکھ لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سسٹم قابل خواتین امیدواروں کی سی ویز کو خود بخود مسترد کرنے لگا. صرف اس لیے کہ ان کے نام خواتین والے تھے؟ جی، صرف اس بنیاد پر. یعنی اے آئی کوئی انسانوں کی طرح متعصب نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف ایک اچھا طالب علم تھا جو اسے پڑھائے گئے متعصب سبق کو ہی دہرا رہا تھا. بالکل، آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا.
یہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ کا کلاسک کیس ہے۔ اگر آپ الگوریدم کو کچرا کھلائیں گے تو وہ نتیجے میں کچرا ہی دے گا۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول کہ عدل ہمیشہ سچ پر کھڑا ہوتا ہے آج ایک تکنیکی ضرورت بن چکا ہے۔ اچھا، اے آئی کی دنیا میں سچائی کا مطلب ہے صاف ستھرا، غیر جانبدار اور مکمل ڈیٹا۔ اس کے بغیر آپ منصفانہ اے آئی بنا ہی نہیں سکتی۔ تو ڈیٹا کی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ۔ اس میں سے تعصبات کو نکالنا آج ٹیکنالوجی کی دنیا کے سب سے اہم کاموں میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دو بہت بڑے استونوں کی بات کی، شفافیت جو اعتماد کی بنیاد ہے، جی اور سچائی جو انصاف کی بنیاد ہے۔ جی اب اگر میں ایک ٹیکنالوجی لیڈر ہوں یا کوئی پالیسی بنانے والا جو یہ گفتگو سن لائے، تو میرے لیے اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ میں روزمرہ کے فیصلوں میں ان اصولوں کو کیسے استعمال کروں؟ ماخذ اس کا بہت واضح جواب دیتا ہے۔ وہ ان اصولوں کو آج کے ڈیجیٹل لیڈرز کے لیے 7 عملی اسباق میں تقسیم کرتا ہے۔ 7 اسباق؟ جی پہلے 2 تو وہی ہیں جن پر ہم نے بات کی، سچائی کو اپنی بنیاد بنائیں اور اے آئی کو شفاف رکھیں۔ یہ تو گویا بنیاد کی اینٹیں ہو گئیں۔ بالکل، لیکن اس کے بعد کے اصول بتاتے ہیں کہ اس بنیاد پر عمارت کیسی کھڑی کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ سننے میں بہت دلچسپی ہوگی۔ تیسرا اصول ہے طاقت کو حدود میں رکھیں۔ طاقت کو حدود میں رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کو بے لگام نہ چھوڑا جائے۔ اس پر ہمیشہ انسانی نگرانی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کا ایک دائرہ کار متعین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک الگوریدم خودکار طریقے سے زندگی اور موت کے فیصلے کرنے لگے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جیسے خود چلنے والی گاڑیوں کی بحث ہوتی ہے جی بالکل۔ کہ اگر حادثے کی صورت میں گاڑی کو ایک بچے اور ایک بزرگ میں سے کسی ایک کو بچانے کا فیصلہ کرنا پڑے تو وہ فیصلہ کون کرے گا؟ پروگرامر یا کمپنی کا سی ای او یا حکومت؟ بالکل، یہ طاقت کو حدود میں رکھنے کی بہترین مثال ہے۔ جی، اور یہ کوئی مستقبل کا سوال نہیں ہے۔ کمپنیاں آج ان مسائل سے دوچار ہیں۔ صحیح۔ چوتھا سبق ہے غلط معلومات کا فوری مقابلہ کریں۔ اوہو، یہ تو آج کل بہت اہم ہے۔ آج ڈیپ فیکس اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ اصول پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اس اصول کے مطابق ٹیکنالوجی بنانے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی سے پھیلنے والی گمراہ کن معلومات کو روکنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ مطلب وہ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہم تو صرف ایک پلیٹ فارم ہیں۔ نہیں چھڑا سکتے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس بوتل سے نکلے ہوئے جن کو واپس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اور اسی کے ساتھ 5واں اصول جڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کمزور طبقات کا تحفظ کریں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کو ڈیزائن کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس کا منفی اثر ان لوگوں پر نہ پڑے جو پہلے سے ہی پسماندہ ہیں۔ جیسے وہ چہرے کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی۔ بالکل، وہ اکثر سیاہ فام لوگوں یا خواتین کے چہروں کو درست طور پر نہیں پہچان پاتی۔ اور اس ایک تکنیکی خامی کے نتیجے میں غلط گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، جو ایک کمزور طبقے کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ اور آخری 2 اصول؟ آخری 2 اصول ان سب کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ان کا تعلق براہ راست لیڈر کے کردار سے ہے۔ یعنی انسانی عنصر؟ جی، چھٹا ذمہ دارانہ فیصلے کریں اور 7واں اخلاقی ہمت کا مظاہرہ کریں۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب منافع اور اخلاقیات میں ٹکراؤ ہو تو ایک لیڈر اخلاقیات کا راستہ چنے، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ ایک کمپنی کا سی ای او کسی ایسی پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے انکار کر دے جو بہت منافع بخش تو ہو لیکن معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو۔ یا ایک انجینئر سسٹم میں خامی کی نشاندہی کریں۔ بالکل، بھلے ہی اس سے پروجیکٹ میں تاخیر ہو جائے۔ یہ وہ نکات ہیں جہاں خلیفہ کا کتب نما ایک فرد کا ذاتی کتب نما بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ہے۔ یہ صرف تکنیکی ہدایات نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوچ کا انداز ہے، ایک پورا فریم ورک ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ ماخوذ میں کہا گیا ہے، یہ اصول اے آئی کو انسان دوست بناتے ہیں۔ انسان دوست۔ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ٹیکنالوجی انسان کی خدمت کے لیے استعمال ہو، نہ کہ اس پر حکمرانی کرنے کے لیے۔ یہ ٹیکنالوجی کو انسانیت کے دائرے میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں،
تو یہ بہت دلچسپ تصویر بنتی ہے۔ ہم نے جب یہ گفتگو شروع کی تھی تو سوال تھا کہ کیا 7ویں صدی کے اصول 21ویں صدی میں کام آ سکتے ہیں؟ جی، اور ایسا لگتا ہے کہ جواب ہاں میں ہے۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت سے سیکھا کہ سچائی نظام کو قابل اعتبار بناتی ہے، شفافیت اعتماد پیدا کرتی ہے، طاقت پر حدود اسے انسان دوست بناتی ہیں۔ اور عدل معاشرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ باتیں آج بھی اتنی ہی سچی ہیں جتنی 1400 سال پہلے تھی۔ اور اس کا حتمی تجزیہ بہت گہرا ہے۔ ماخذ کے مطابق اے آئی جتنی زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے نا، ہمیں اتنی ہی زیادہ اس طرز قیادت کی ضرورت پڑ رہی ہے جو کسی فرد واحد کی خواہشات یا شخصیت پر نہیں بلکہ آفاقی اصولوں پر قائم ہو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب طاقت اتنی بڑھ جائے تو کسی ایک شخص کی سمجھ بوجھ پر انحصار کرنا بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ تب آپ کو ایسے اصول چاہیے جو وقت اور حالات سے بالاتر ہوں۔ یعنی اصولوں پر مبنی قیادت ہی ٹیکنالوجی کی بے پناہ طاقت کو صحیح سمت دے سکتی ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک بہت اہم بات ہے، اور اسی کے ساتھ میں اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر وہ غور کر سکیں۔ ضرور۔ اب تک ہم نے ان تمام اخلاقی اصولوں کی بات ان انسانوں کے حوالے سے کی ہے جو اے آئی کو بنا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ جی، لیڈرز اور انجینئرز کے حوالے سے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں جب اے آئی خود اتنی ترقی کر جائے کہ وہ بغیر انسانی مداخلت کے خود فیصلے کرنے لگیں، یعنی جب اے آئی خود ایک لیڈر بن جائے، اچھا۔ تو کیا ہم اسے بھی یہی اخلاقی اصول سکھا سکتے ہیں؟ کیا ایک مشین کو سچائی، شفافیت اور عدل کا مفہوم سمجھایا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو کیسے؟ بالکل، اور اگر ہاں تو کیسے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید آنے والے دور کی سمت متعین کرے گا۔